بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرائم اور آفینس۔ یہ عام طور پر تو ان کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے، ایک ہی مطلب اس کا سمجھا جاتا ہے کہ کرائم بھی جرم ہے اور آفینس بھی جو ہے وہ بھی ایک جرم ہے۔ تو لیکن قانون میں یا لا میں اس کو الگ الگ اس کو پہچانا جاتا ہے۔ کرائم کا الگ مطلب ہوگا اور آفینس کا الگ سے اس کا مطلب ہوگا۔ تو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ کرائم کیا ہے اور آفینس کیا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ہر کرائم جو ہے وہ لازمی نہیں کہ آفینس ہو، لیکن یہ لازمی ہے کہ ہر آفینس کرائم ضرور ہوگا۔ ہاں جی، یہ بھی آپ سوچیں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کیسے، وہی آپ کو میں ابھی بتاؤں گا۔ اور چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ کرائم اور آفینس کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ایک کرائم کب آفینس بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کرائم جو ہے، کرائم سوشیالوجی میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو کرائم کا مطلب جو لیا جاتا ہے یہ ڈیوینٹ بیہیویئر، یعنی جو ایک سوسائٹی، جس بندہ جو ہے جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں زندگی گزارا ہوتا ہے، وہاں کی کچھ نارمز ہوتی ہیں، وہاں کی کچھ روایات ہوتی ہیں، کلچر ہوتا ہے، جب اس کو توڑنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اسے ہٹ کر کوئی الگ سے کام کرتا ہے، کوئی جو معاشرہ ہے، جو وہ لوگ ہیں وہاں کے، وہ ان کے وہ جیسے زندگی اپنی گزار رہے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کرائم کر رہا ہے اور اس نے جرم کیا ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کا وہ کرائم جو ہے، وہ جرم جو ہے وہ قابل سزا بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قابل سزا ہو۔ تو اب اس میں یہاں آ کے آپ کو جو ہے فرق جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کرائم اور آفینس، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر آفینس کرائم ہو سکتا ہے، لیکن ہر کرائم آفینس نہیں ہوتا۔ تو وہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ جیسے میں نے بتایا کہ کرائم جو ہے وہ ایک ڈیوینٹ بیہیویئر ہے، وہ ایک آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ کچھ، یعنی فرض کریں کہ ایک لڑکی اور لڑکا وہ جو ہے آپس میں کورٹ میرج جا کے کر لیتے ہیں، وہاں کی جو معاشرہ ہے اپنے والدین سے بغیر اجازت لیے، تو اب یہ معاشرے کے لیے، وہاں ان لوگوں کے لیے تو انہوں نے بہت بڑا کرائم کیا ہے اور قتل بھی ہو جاتے ہیں اس بات پہ۔ لیکن یہیں دوسری سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو لا جو ہے اس بات کو جو ہے وہاں ان کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ وہاں اگر ایک کورٹ میرج ہوتی ہے تو وہاں قانون جو ہے ان دونوں کو پروٹیکشن دیتا ہے، قانون کے مطابق انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو اب یہاں دیکھیں ایک سائیڈ پہ ایک کرائم ہے، ایک ہی جگہ پہ ہو رہا ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ کرائم تصور کر رہی ہے، اور جو عدالت، کورٹ یا قانون ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے الٹا کرائم کی بجائے۔ تو اب یہاں پہ کہاں فرق آئے گا آفینس اور کرائم میں؟ جب بھی ہم لا میں پڑھیں گے، سی آر پی سی میں پڑھیں گے یا پی پی سی میں پڑھیں گے تو ہمیں کرائم کی بجائے آفینس کا مطلب ملے گا، آفینس کا لفظ ملے گا۔ اور آفینس کا مطلب لفظ ہمیں وہاں پہ کیوں ملے گا؟ وہ اس لیے ملے گا کہ آفینس ایک ایسا کرائم ہوتا ہے جس جرم کی سزا پی پی سی میں، وہاں کا یعنی جو قانون ہے ہمارے ملک میں، پی پی سی پاکستان پینل کوڈ جو ہے، تعزیرات پاکستان ہے، یا کسی اور ملک میں چلے جائیں وہاں کا جو قانون ہوگا، لینڈ لا ہوگا، وہ اس کرائم کو اگر قابل سزا تصور کرتا ہوگا تو وہ کرائم آفینس بن جائے گا۔ یعنی ایک لینڈ یا لا، کسی ملک کا لا جب کسی کرائم کو ایک جرم مانتا ہے اور اس پر سزا دیتا ہے تو وہ کرائم نہیں رہتا، پھر آفینس بن جاتا ہے۔ تو اب آفینس میں آگے پھر آفینس بھی تب بنتا ہے، اس میں بھی آ کے اس کی کچھ اسینشل ہیں، جب وہ پورے ہوتے ہیں تو تب جا کے وہ مکمل آفینس بنتا ہے۔ اب آفینس
یہ اب تھوڑا سا ہم جا رہے ہیں قانون کی طرف، یا قانون کی باتیں ہیں جنرل پبلک کے لیے بھی ہیں، لیکن یہ اگر لا اسٹوڈنٹ ہے، اگر وکیل کوئی میرا بھائی ہے تو وہ ضرور اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکے گا کہ آفینس میں آفینس جو ہے کرائم کب بنتا ہے، اور پھر آفینس جو ہے وہ پھر آفینس کب ہوتا ہے۔ آفینس تب ایک آفینس ہوتا ہے، قابل سزا تب تصور کیا جاتا ہے ایک جرم جب اس کے پیچھے دو عناصر ہوں، ایک مینز ریہ اور ایک ایکٹس ریہ۔ اب مینز ریہ اور ایکٹس ریہ کیا ہے؟ یہ ایک دونوں لیٹن ورڈ ہیں اور لیٹن ٹرمز ہیں جو کہ لا میں بیان کی گئی ہیں۔ اور مینز ریہ کیا ہے؟ مینز ریہ ہے اس بندے کا جس نے وہ جرم کیا ہو، اس کا ذہن، اس کا ارادہ وہ کیا تھا، وہ آیا کہ وہ جرم یہ کرنا چاہ رہا تھا، اس نے یہ جان بوجھ کے کیا، اس نے جانتے بوجھتے ہوئے کیا، اس نے شعور میں کیا یہ جرم، پھر ہوگا وہ مینز ریہ۔ اور ایکٹس ریہ کیا ہے؟ ایکٹس ریہ ہے اس کا وہ عمل، آیا کہ یہ جو عمل ہے وہ پہلے اس نے ارادہ کیا، پھر اس کو عمل اس پہ کیا، جب وہ ایکٹ کرے گا پھر یہ دونوں چیزیں ملیں گی، مینز ریہ اور ایکٹس ریہ، یعنی ارادہ بھی کیا پھر اس پہ عمل بھی کیا، پھر جا کے وہ بنے گا آفینس۔ اور اب یہاں پہ بھی ایک بات ہے، وہ کیا بات ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل کر بھی آفینس نہیں بنتی، بھئی وہ کیا بات ہے؟ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے، فرض کریں ایک بندہ ہے، اس نے ارادہ کیا کہ میں نے ایک کو تصور کر لیتے ہیں، یا امجد کو تصور کر لیں، جی جناب امجد ہے، کوئی اگر امجد سن رہا ہے تو اس نے برا نہیں محسوس کرنا پلیز، یہ ٹھیک ہے، فرض طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ امجد صاحب نے سوچا کہ میں نے اکمل کو مارنا ہے، جان سے مار دینا ہے۔ اب کیا کیا اس نے؟ امجد نے پسٹل بھی لیا اپنے پاس، اور پسٹل لے کے وہ جناب گاڑی میں بیٹھا اور اکمل کی طرف چل پڑا۔ اب راستے میں کیا ہوتا ہے کہ راستے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اس کو جناب امجد صاحب نے بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ اکمل صاحب وہ جو بندہ تھا وہ ٹکرا گیا اس گاڑی سے، اور ٹکرایا اور گرا، گرنے سے چوٹ لگی اور اس کی وہاں ڈیتھ ہو گئی۔ اب امجد صاحب جب نیچے اتر کے دیکھتے ہیں تو وہ بندہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ اکمل ہوتا ہے، یعنی اس بندے کی جو خواہش بھی تھی، ارادہ بھی تھا کہ میں نے اکمل کو مارنا ہے، جان سے مار دینا ہے، لیکن ابھی وہ یعنی جس پسٹل لے کے اپنے ساتھ جا رہا تھا اس سے اس کا مارنے کا ارادہ تھا، تو لیکن وہ راستے میں جس کو ابھی بچانے والا تھا، جو راستے میں مسافر تھا، اس کو بچانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اس میں گاڑی میں جا لگا اور اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب یہاں پہ مینز ریہ تو رہ گیا، لیکن ایکٹس ریہ اس کا پورا نہیں ہوا، ارادہ اس کا رہا، لیکن یہاں ابھی وہ ایکٹ اس نے وہ نہیں کیا جو وہ کرنے جا رہا تھا، یہ تو اس کو قدرتی وہاں پہ اس ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ قتل جو ہے یہ اس کے ذمہ نہیں آئے گا۔ ہاں ایکسیڈنٹ کی ایک صورت آئے گی، اگر یہ ریش ڈرائیونگ کر رہا ہوتا تو پھر اس کا تھوڑا سا قصور آتا اور اس کو ریش ڈرائیونگ کی سزا ملتی یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، یہ تین چیزیں ہیں یہاں پہ، مینز ریہ، ایکٹس ریہ، اور پھر ہارم بھی پہنچے اس کو، اسی وہ جس نظریے سے گیا ہو اس چیز سے وہ خود اس کو مارے اور جا کے وہ پھر مر جائے بندہ، تو پھر جا کے وہ یعنی اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ نقصان اس کو پہنچا لے، وہ پورا ہو جائے وہ کام، تب جا کے ایک آفینس مکمل ہوتا ہے اور اس پر سزا ہوتی ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا کرائم اور آفینس کے درمیان فرق۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی وساطت سے کرائم اور آفینس کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ بھی پتہ چل گیا ہوگا، اور کچھ لا کی 2-3 ٹرمز تھی وہ بھی آپ کو پتہ چل گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔